عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر رفرف۔ آپ کے لیے سیرت کا جو کانسیپٹ ہے اس کی اصل آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ جب ہم سیرت نبی کی بات کرتے ہیں، سیرت رسول کی بات کرتے ہیں، تو عموماً ہمارے ذہن میں جو تصور ابھرتا ہے اور جتنی کتابیں ہماری نظر میں سے گزرتی ہیں ان کی اکثریت سے مراد 51% نہیں ہے۔ سیرت چونکہ میرا سبجیکٹ بھی ہے اور میں نے اپنی پوری زندگی میں 2 دفعہ سیرت پڑھائی ہے، ایک دفعہ 2 سال میں، دوسری دفعہ 3.5 سال میں، اور اب ماشاءاللہ میرا مطالعہ جتنا ہو چکا ہے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، تو میں لفظ سیرت آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ بطور اصطلاح کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی ایک جو کوتاہی ہے، کمی ہے، اسے دور کرنا ہے۔ دیکھیے، ہم سیرت جس کو سمجھتے ہیں، جس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ زیادہ تر بایوگرافیز ہیں۔ بایوگرافی کہتے ہیں سوانح عمری کو، ایک آدمی کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، اس کی شادی ہوئی، اس کے بچے ہوئے، اس نے کیا کاروبار کیا، کیا کارنامے انجام دیے، جنگیں لڑیں، یہ کیا وہ کیا، اور دنیا سے چلا گیا۔ دیٹ از کالڈ سوانح عمری۔ یہ کسی شخص کی زندگی کا خلاصہ ہے، اس کی ہسٹری ہے کہ اس نے زندگی کب شروع کی، کیا کیا اور دنیا سے چلا گیا۔ لیکن سیرت چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو آئیے دیکھیے کہ عربی میں سے کیا کہا جاتا ہے۔ سین یا را، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیر کرنا، سیر و تفریح کرنا، یہ لفظ وہی عربی کا لفظ ہے۔ سیروا فی الارض قرآن میں جو ہے یہ مختلف آیات میں آیا ہے، تو کہ زمین پر پھیل جاؤ اور اس کی سیر کرو۔ ہم سیر جو ہے اس کو تفریح کے ساتھ لنک کر دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، ریکریشنل ہو، انٹرٹینمنٹ ہو، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مظاہر کائنات جو دنیا میں موجود ہیں ان کو ایکسپلور کرنا، انڈرسٹینڈ کرنا، ایکسپیرینس کرنا اور اپنی زندگی کو بہترین بنانا، یہ لغوی معنی۔ لیکن اصطلاحی معنی کے بارے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں اور ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ اصطلاحی معنی ہوتے ہیں کہ اس خاص خطے کے جو اس زبان کو بولنے والے لوگ ہیں، الفاظ کو وہ اپنے معنی بھی دیتے ہیں۔ اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ڈکشنری کے معنی اور لغوی اور لٹریری میننگز، یعنی اصطلاحی معنی اور لغوی معنی، ان میں کہیں فرق بھی ہوتا۔ سیرت دراصل کہتے ہیں اچھی، پختہ، مستقل اور دوسروں کے لیے بہت مفید عادات کو۔ ذرا غور فرمائیں، ایک چیز میرے لیے اچھی ہے، آپ کے لیے اچھی نہیں ہو سکتی، تو وہ عادت سیرت، خالص سیرت نہیں بنیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک جو ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سیرت رسول جو ہے اس کی ہمیں کیوں اور کتنی ضرورت ہے، اس کی سب سے پہلی ڈائریکشن تو ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ قرآن ہمیں کیا، اور یہیں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ سیرت رسول نوع انسانی کے لیے اور بالخصوص مسلم امہ کے لیے بلا تفریق، کسی شیعہ، سنی، بریلوی اور اہل حدیث یا کسی اور کے، زندگی گزارنے کا بہترین راستہ اگر کوئی ہے تو وہ سیرت رسول ہے۔ کیوں؟ دیکھیے کیا کہا، قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اسوہ حسنہ اگر کوئی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان ایوری انچ وی مسٹ فالو۔ ہم نے سانس بھی لینی ہے تو رسول کے طریقے پر لینی ہے۔ ہم نے کھانا کھانا ہی ہے لیکن ہم رسول کے طریقے پہ کھائیں۔ مگر بائی دی وے آپ کو ایک بڑی اہم بات بتا دوں، اگر ہم اس سیرت پہ چلیں گے، یعنی میں نے بتایا نا عادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ایک دفعہ بھی نان نہیں کھایا، بلکہ میدے سے بنی ہوئی کوئی چیز نہیں کھائی۔ اب میدے سے کھانا حرام تو نہیں ہے، منع تو نہیں ہے،
لیکن آج آپ کی جدید سائنس بتاتی ہے کہ جو لوگ میدے سے بنی اشیاء کھاتے ہیں ان کی صحت ذہنی اور جسمانی کے ساتھ میدا کیا کرتا. کیا ہم نے زندگی میں کبھی ایک دن بھی یہ سوچ کے کہ نبی نے نہیں کھایا تو چلو ہم بھی نہیں کھاتے. تو پہلی سانس سے آخری سانس تک آپ سوچ کے بتائیے کہ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی سیرت کا پہلو نہیں ملتا. پچھلے سال ایک انٹرنیشنل سائیکیٹرک کانفرنس فاؤنٹین ہاؤس میں منعقد ہوئی. میں اس کا چونکہ ڈائریکٹر بھی ہوں, تو وہاں میں نے دا ہولی پروفٹ ایز دا گریٹسٹ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ وہاں پر پریزنٹ کیا. صرف 12 منٹ کی میری گفتگو تھی, اور ماشاءاللہ مجھے جو خبر ملی وہاں سے, چونکہ مجھے جانا تھا تو وہ تو 2 دن جاری رہی, تو مجھے پتہ چلا کہ میرے بارے میں سب سے زیادہ باتیں پوچھی گئیں اور مجھے سب سے زیادہ ڈسکس کیا گیا. بطور سپہ سالار ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دنیا کا کوئی سپہ سالار کتنا بھی اچھا اور بہترین کیوں نہ ہو, وہ ہمیشہ یہ کہے گا کہ اپنی جان بچانی ہے اور دشمن کو عبرت بنا دیں. رحمت للعالمین, ذرا رحمت للعالمینی کا یہ ایک مظاہرہ ہے جو کبھی آپ نے غور شاید نہ فرمایا ہو. سرایا اور غزوات سارے کے سارے ملا لیے جائیں جو کہ 87 کے قریب ہیں, اس میں کل کیجویلٹیز جو ہیں وہ کوئی 1200 کے قریب ہیں. اس میں وہ صحابہ بھی شامل ہیں کہ جن کو دھوکے سے شہید کیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ہدایات فرمائیں بطور کمانڈر. آپ نے فرمایا اپنی جان تو بچانی ہی ہے, دشمن کی جان بھی تم نے بچا کے لڑنا ہے کہ وہ بچنے والا کل ایمان لے آئے تو اس کی نسل سے ایمان کے سوتے پھوٹ پڑیں گے. ایز اے بزنس مین دیکھیں تو آپ نے ایسی چیزیں, آج اسٹیون کووی کی بک جو ہے جی, اس میں چوتھی عادت جو ہے کامیاب ترین لوگوں کی کہ دے آلویز پلے ان اے ون ون سچویشن, یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. کیونکہ آپ کی ایک حدیث میں ہے کہ اچھا لین دین, اچھا معاملہ, اچھا تعلق وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں فریق خوش ہوں, کوئی ایک بھی نہ ہارے. تو ون ون سچویشن کیا ہے؟ یہی نہیں ہے. ویسے اس کی جو مزید تفصیلات ہیں وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. ماہر طبیب کے طور پہ آپ دیکھ لیں, باپ کے طور پہ, شوہر کے طور پہ, تو آپ کی سیرت مبارکہ میں کوئی ایک بھی جھول نہیں ہے جو آپ کو اندازہ نہ ہونے دے کہ آپ نے کیا کیا رہنمائیاں فرمائی ہیں. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو تفصیلی بھی آگے جاری رکھیں گے. آج یہ اس کا ایک تعارفی جو تھا حصہ تھا کہ سیرت رسول اور عصر حاضر کے کیا تقاضے. اور آخری بات سنیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھیے. بایولوجیکل میڈیکل سائنس عاجز ہے. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ آخری وقت میں لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. یہ حاصل کلام ہے. یہ حدیث جو ہے آپ جس مرضی فقہ کے جس مرضی استاد کی کتاب اٹھا لیں جو آج تک لکھی گئی ہیں, وہ بتائے گی کم و بیش یہی مفہوم ہوگا کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی قرب قیامت میں. اور کچھ نے لکھا کہ بیٹیاں بالخصوص ماں سے بہت بدتمیزی کریں گی. اس حدیث کے ایک ایک لفظ کا عام زبان میں ترجمہ کریں تو پھر بھی کہیں بھی جنم دینے کا, ٹو گیو برتھ اے بیبی, یہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے کہ اولادیں نافرمان ہو جائیں گی. اس وقت کے حساب سے علماء کرام نے اس کی ضرور جو تشریح کی وہ ٹھیک ہے, اس کے اوپر میرا کوئی سوال نہیں ہے. انہوں نے وقت کے اعتبار سے بہترین کی. تو یہ جو میں کہتا ہوں نا سیرت کی ہمیشہ بڑی اہمیت ہے, اور اصلی تقاضوں میں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی تھی اپنی اس حدیث میں. سنیے اور سر دھنیے آپ کی سیرت پہ, آپ کی بصیرت پہ, آپ کی علمیت پہ. آج آپ نے ایک لفظ سنا ہے ٹرم سیروگیٹڈ مدر. پتہ سیروگیٹڈ مدر کس کو کہتے ہیں؟ سیروگیٹڈ مدر وہ ہوتی ہے کہ جب کوئی میاں بیوی اپنی اولاد خود پیدا نہیں کرنا چاہتے تو وہ کرائے پہ ایک لونڈی حاصل یعنی ملازمہ حاصل کرتے ہیں.
جو ہسپتال میں ان ماں باپ کا جو سپرمز ہوتے ہیں وہ اس میں منتقل کیے جاتے ہیں میاں بیوی کے، اور پھر وہ 9 مہینے تک اپنے مالکان جن سے وہ تنخواہ پا رہی ہوتی ہے ان کے بچے کو جنم دیتی ہے. کتنی ایگزیکٹ آپ کے سامنے صورتحال آئی. تو اس لیے سیرت رسول کبھی بھی غلطی سے نظر انداز مت کیجیے. اور آخری گزارش جو ہے وہ یہ کہ میرا چونکہ یہود و نصارہ سے بھی واسطہ رہتا، میرا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، ان لوگوں کے پاس جو قرآن و حدیث کا علم ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو جدید تقاضوں کو دیکھیے. بہت شکریہ. عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس.